کو چھپاتے ہوئے، سر کے بالوں سے منہ کو چھپاتے ہوئے، کربلا 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 کربلا، دل شکستہ رسن بستہ بیردا، کربلا 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 کربلا، اب تیرے خاک اڑانے سے کیا فائدہ، اب تیرے خاک اڑانے سے کیا فائدہ، میتیں رہ گئی قافلہ جا چکا، میتیں رہ گئی قافلہ جا چکا، کربلا 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 کربلا، حجر تک اور شغل ادا، کربلا 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 کربلا، ہلا کر کہتی تھی داغو علی اکبر بھور بھائی، ماں بازو ہلا کر کہتے تھے جاگو علی اکبر بھور بھائی، سنکال بھیانک رہنے کٹی، سنکال بھیانک رہنے کٹی، جاگو علی اکبر بھور بھائی، ماں بازو ہلا کر کہتے تھے جاگو علی اکبر بھور بھائی، آکاش پہ تارے ڈوب گئے ندیا کے کنارے بھیڑ لگی، آکاش پہ تارے ڈوب گئے ندیا کے کنارے بھیڑ لگی، آکاش پہ تارے ڈوب گئے ندیا کے کنارے بھیڑ لگی، آکاش پہ تارے ڈوب گئے ندیا کے کنارے بھیڑ لگی، چہے کار مچاوت ہے پنچھی، چہے کار مچاوت ہے پنچھی، جاگو علی اکبر بھور بھائی، ماں بازو ہلا کر کہتے تھے جاگو علی اکبر بھور بھائی، پالا تھا تمہیں بالکپن سے زہرا کی سہاگن بیٹی نے، پالا تھا تمہیں بالکپن سے زہرا کی سہاگن بیٹی نے، پالا تھا تمہیں بالکپن سے زہرا کی سہاگن بیٹی نے، پالا تھا تمہیں بالکپن سے زہرا کی سہاگن بیٹی نے، دیکھو نہ خفا ہو جائیں پھوپھی، دیکھو نہ خفا ہو جائیں پھوپھی، جاگو علی اکبر بھور بھائی، ماں بازو ہلا کر کہتے تھے جاگو علی اکبر بھور بھائی، کچھ ماں سے خفا ہو کیا بیٹا میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہ کہا، کچھ ماں سے خفا ہو کیا بیٹا میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہ کہا، کچھ ماں سے خفا ہو کیا بیٹا میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہ کہا، کچھ ماں سے خفا ہو کیا بیٹا میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہ کہا، مورے لال کو کیسی نیند لگی، مورے لال کو کیسی نیند لگی، جاگو علی اکبر بھور بھائی، ماں بازو ہلا کر کہتے تھے جاگو علی اکبر بھور بھائی، ہتھیار بدن پر سجتے ہیں منموہن پتر محمد کے، ہتھیار بدن پر سجتے ہیں منموہن پتر محمد کے، ہتھیار بدن پر سجتے ہیں منموہن پتر محمد کے، ہتھیار بدن پر سجتے ہیں منموہن پتر محمد کے، لو جاتے ہیں رن کو چھترپتی، لو جاتے ہیں رن کو چھترپتی، جاگو علی اکبر بھور بھائی، ماں بازو ہلا کر کہتے تھے جاگو
علی اکبر بور بھائی. ارے وہ بات پہ سر دینے کے لیے رنویر چلے رن بھومی کو. وہ بات پہ سر دینے کے لیے رنویر چلے رن بھومی کو. وہ بات پہ سر دینے کے لیے رنویر چلے رن بھومی کو. وہ بات پہ سر دینے کے لیے رنویر چلے رن بھومی کو. للکار سے ہی میرے لیے فخر ہے. یہ بہت ہی مبارک اور مشہور موقع ہے، اس لیے کہ ایام آزادی ہے، مگر اس شہزادی کے روزے کا افتتاح ہے کہ جس نے ادائے امام حسین علیہ السلام کی بنا رکھی. اور میں جناب مولانا محترم سے گزارش کروں گا کہ جناب ابراہیم نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، مگر اس خواب کی تعبیر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی. آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. لہذا اس کی افتتاحی مجلس پڑھنا آپ کا حق ہے، اور حضرت نے یہی تعلیم دی ہے کہ کسی کا حق نہ چھینو. لہذا میں حق تلفی نہیں کرنا چاہتا. میں انشاءاللہ رک گیا ہوں اور ایک مجلس پڑھ کے آپ کے سامنے تب جاؤں گا مومنین کے اشرار پر. لہذا اس وقت کی مجلس مولانا پڑھیں گے اور اپنے زبان مبارک سے وہ مجھے جناب زینب صلوات اللہ السلام علیہ فرمائیں گے اور آپ سماعت فرمائیں گے. لیکن میں آ ہی گیا ہوں کہ ایک بات کہتا جاؤں. وہ بات یہ ہے کہ یہ روضہ جو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے اس میں آپ نے دامن میں سخن مدد فرمائی ہے. یہ اتنا بڑا روضہ آپ کے سامنے بن کے تعمیر ہو گیا. یہ ممکن نہیں تھا اگر آپ کا تعاون نہ ہوگا، اور آپ کا تعاون ممکن نہیں تھا اگر آپ کے لیے جناب بی بی زینب کی رضا نہ ہوتی. لہذا کوئی چیز نامکمل نہیں رہنا چاہیے. جناب زینب وہ ہیں جنہوں نے شہادت حسین کی تکمیل کی ہے. لہذا آپ کی طرف ہاتھ رکھیں کہ روز کی تکمیل ہو جائے، اور زیادہ نہیں، اب صرف 1.5-2 لاکھ روپے کا خرچہ رہ گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت کاؤنٹر موجود ہے اور آپ آگے بڑھیں گے اور اس طرح سے دیں گے کہ یہ رقم آج ہی پوری ہو جائے. میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے اپیل کروں گا، اس لیے کہ بزنس میں ہم نے جو تجربہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب بڈھوں سے زیادہ جوان آگے بڑھ رہے ہیں، اور مسئلہ بڈھے ایک ہاتھ سے کماتے تھے، ہم دونوں ہاتھوں سے کما رہے ہیں. تو جب کماتے دونوں ہاتھوں سے ہے تو دینا بھی دونوں ہاتھوں سے چاہیے. لہذا نوجوان پارٹی آگے بڑھے گی اور اس چندے کو مکمل کرے گی. ایک صلوات کا آواز بلند ہو رہی تھی. یہ یاد رکھیے گا، معصوم کو کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اگر کسی اور کو آپ دیکھیں تو شبہ ہو سکتا ہے کوئی اور آ گیا ہوگا، لیکن معصوم کا خواب صحیح ہوتا ہے. آپ بتاتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آسمان سے ہماری اتری، اس کے پیچھے دوسری اتری، اس کے بعد تیسری اتری. ہماریوں سے کچھ مقدرہ طہارت، کچھ عورتیں نکلی. جتنے تخت نور پر بیٹھے تھے سب تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. صلی اللہ علیہ محمد علیہ اس کے بعد ایک دوسری ہماری آئی. سب بیٹھ کے جانے کے بعد اس ہماری میں سے ایک محترمہ، مگر ان کے داہنے بائیں 2 اور عورتیں ہیں. وہ محترمہ ان کے بیوی کے سر کے اوپر تاج ہے، اور اس تاج کے اوپر 1,24,000 ستارے جڑے ہوئے ہیں. غور سے دیکھا، علامہ کہتے میں نے دیکھا کسی تارے پر آدم لکھا ہوا ہے، کسی پر نوح لکھا ہوا ہے، کسی پر موسیٰ لکھا ہوا ہے، کسی پر عیسیٰ لکھا ہوا ہے، اور سب سے بلندی کے اوپر جو نام تھا وہ محمد مصطفیٰ تھا. اور اس کے داہنے بائیں اس سے زیادہ نور تابہ تھا، اور دونوں کے ہاتھ میں انعام تھی، اور وہ انعام جناب زینب کے ہاتھوں میں تھی. پوچھا
پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ زینب ہے، اور دونوں کے ہاتھوں یہ حسن ہے اور یہ حسین ہے، اور سر پر محمد مصطفیٰ ہے۔ کہا یہ گلے میں جو روشن تھے وہ کیا ہے؟ کہا وہ علی مرتضیٰ ہے۔ علامہ کہتے ہیں ایسا ظالم دیا تو یہ جو زینب نام لکھا ہوا ہے، یہ زینب کی اتنی عظمت ہے کہ سر پر ایسا تاج مرصع، 1,24,000 ستارے، اور ہر ستارے میں ہر نبی کا نام، اور اس کے اوپر جو تنقیدی صورت ہے وہ محمد کا نام، اور یہ داہنے بائیں جو ہے جو وہ کون؟ کہا یہ حسن حسین ہے جو اس کی نہار پکڑے ہوئے ہیں۔ کہا یہ پہلو میں جو دونوں ہیں اس پر یہ کتابیں کیسی ہیں؟ کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک گٹیاں پانی کتابیں ہیں، سب اس کے ساتھ ہیں۔ پوچھا کیا اس رسالت کا مقصد ہے؟ کہا میں نہ بتاؤں گا، یہ تمہارا نبی ہے، اس سے پوچھو۔ سردار انبیاء سے پوچھا مولا یہ کیا بات ہے؟ کہا دین کی ابتدا تو آدم نے کی، آگے بڑھایا اس کو جناب شیش نے، اس کے آگے بڑھایا جناب حضرت نوح نے، آگے بڑھایا ابلیس نے، درمیان آئی جب منزل کو جناب حضرت خلیل خدا ابراہیم نے بڑھایا۔ اسلام بڑھتا رہا، اسلام مٹتا رہا، عیسیٰ تک آ کر کے ختم ہو گیا اسلام، یہاں تک یہ نبی کریم تک آیا۔ جب نبی تک وہ اسلام آیا، کفر و الحاد کی آندھیاں چلی، وہ تو تیز کے سارے اسلام کے چراغ کو بجھا دیا، اب کوئی باقی نہ رہا۔ یہاں تک کہ اس دین کے بچانے کے لیے نبی کا نواسا میرا حسین اٹھا، اور حسین نے دنیا کے سامنے اجاگر کیا کہ یہ ہے دین محمدی۔ اچھا کیوں اجاگر کیا؟ علامہ عبداللہ صفائی کلی فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ مگر وہ دین جس کو نبی نے روشن کیا تھا 23 برس کے اندر، اور علی نے اسے آگے بڑھایا، حسن مصطفیٰ نے اسے آگے بڑھایا، مگر جب حسین کی منزل آئی سب ختم۔ حسین نے اور دین کو بچانے کے لیے جو ذمہ دار تھے انہیں نے بے پناہ کوشش کی، اور منزل کربلا میں آنے کے بعد حسین نے جو مقصد الہی تھا اسے پورا کر دیا، مگر وہ بھی وہی کر رہ گیا، کربلا میں محدود ہو گیا۔ پیغمبر کہتے ہیں اے میرے عالم، اے عبداللہ، میرے حسین کی شہادت کے بعد، عباس کی شہادت کے بعد، علی اکبر کی شہادت کے بعد، اور محمد کی شہادت کے بعد، علی اصغر کی شہادت کے بعد اگر یہیں تک منزل ختم ہو گئی ہوتی، دولت کامیاب ہو جاتی، یزید کامیاب ہو جاتا، مگر نہیں، حسین نے وعدہ لے لیا تھا۔ اب اس کے بعد زینب کی منزل ہے، ہر جزا الاحسان الا الاحسان۔ اب حسین احسان کر رہے ہیں، دین خدا پر بھی، دین محمد پر نہیں، علی پر اور حسین کے اوپر بھی۔ اس لیے میرے آقا حسین نے کہا تھا بہن زینب میں ان کو اپنا کام انجام دوں گا، مگر اس کے بعد تمہارا کام ہے۔ خدا کی قسم اگر ذات زینب نہ ہوتی، کیوں دکھایا گیا نبی کو 1,24,000 ستارے؟ ارے انبیاء کے ستارے ڈوب گئے تھے اگر زینب نے چمکایا ہوتا۔ کون جانتا کہ عیسیٰ کون ہے، موسیٰ کون ہے، آدم کب آئے تھے؟ پیغمبر نے اسی بنا کے اوپر کہہ دیا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلفها غرق وہوا۔ میرے بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، 80 آدمی بیٹھے باقی رہے، سب ڈوبے، بیٹا بھی ڈوب گیا، اسی طرح دنیا ڈوب جاتی، مگر ایک تاجدار مدینہ دنیا آج تک تیرا تذکرہ کر لے، کالی کملے اوڑھے والے مسلمانوں کالی کملی اوڑھ کر کے رہ جاتے تاریکی میں، اگر کشتی کو اہل بیت زینب نے اس کو بھیا ہوتا۔ دنیا کی کشتی پانی میں چلتی ہے، کفار کی کشتی کفر کے دریا میں چلتی ہے، زینب کی کشتی حسین کے خون میں چلی، علی اکبر کے خون میں چلی، اور محمد کے خون میں، اور اس وقت چلتی رہے گی جب تک امام زمانہ آ جائے گا۔ زینب قبول کر لے گی، میرے بے قبول کر لی۔ کچھ ابھی تار میں کیا، ذکر حسین کوفے کے بازار میں کیا، روشن چراغ خون کی بوچھار میں کیا،
اعلان فتح جام کے دربار میں کیا پر محمد وآل محمد سرور. آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی. زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی پر محمد وآل محمد سرور. علماء کرام તથા મુખ્ય મહેમાન જનાબ મૌલાના હસન નવાબ સાહેબ કિબલા અને હાજરીને જલસા, અસ્સલામુ અલૈકુમ. આજ રોજ આપ સર્વે ઝાહિરુનનું આ ઇફ્તિતાહના પ્રોગ્રામમાં સ્વાગત કરતા આનંદ અને ગર્વની મિશ્ર લાગણી અનુભવું છું. આપ લોકો જે રોજા મુબારકની છબી આગળ બિરાજમાન છો તે હામિયા ઇસ્લામ સાનિય ઝહરા જનાબે ઝૈનબ અલ ઇસ્લામના સરજમીને કરબલા પરના ના ભૂલી શકાય એવા કારનામાઓથી બખૂબી વાકેફ છો. અને મૌલાનાઓ પણ મઝલુમાના અજીબો ગરીબ કાર્યો વિગતે છણાવટ કરી છે. આ રોજાના બાંધકામની વિગતોની ચર્ચા આપના અમૂલ્ય સમયને મધ્યનજર રાખી ટૂંકમાં રજૂ કરવાની રજા લઉં છું. આ રોજાનું ખાતમુહૂર્ત હુજ્જતુલ ઇસ્લામ આગા લંગરૂદી સાહેબના મુબારક હાથે આજથી 4 વર્ષ ઉપર થયેલ હતું. કામગીરીની શરૂઆતમાં રોજાની નાની છબી બનાવવાનો અહીંના મોમિન ભાઈઓનો નમ્ર ઈરાદો હતો, પરંતુ અતરાફના ઝાહિરીન અને દીગર સાહેબે હૈસિયત મોમિન ભાઈઓ અને મારા બુઝુર્ગવારોની ઈચ્છાને માન આપીને 100 ના પ્લોટ ઉપર વિશાળ રોજો બનાવવાનું અહેમ કાર્ય હાથ ધર્યું. જો કે જ્યાં સુધી નાણાંનો પ્રશ્ન નિસ્બત ધરાવે છે ત્યાં સુધી અમોને થોડી મૂંઝવણો હતી કે આ મોટું કાર્ય સ્વત્વરે ઇખ્તિતામ પર કેમ કરીને પહોંચી શકશે. પરંતુ રબ્બે જલીલની અનહદ કૃપાઓ અને જીએસટીઓના રોજાની છબીના સાનિધ્યમાં આપણે હાલમાં પનાહ લઈ રહ્યા છીએ તેવા મઝલૂમે કરબલા બાબુલ મુરાદ અને સાનિએ ઝહરાના તસદ્દુથી આપના નાણાકીય સહકાર અને અમારી ખુલૂસ મહેનતનું ફળ રોજાની છબીના રૂપમાં જોઈ રહ્યા છો. કામગીરીમાં વિલંબના કારણો આપ સર્વે જાણો છો તે મુજબ જંગલનો માહોલ, લેબરની તકલીફો, મટીરિયલની અછત વગેરે મુખ્ય રહી છે, જે અમારી સત્વરે કામગીરી પૂર્ણ કરવાને આડે આવેલ હતી. આપને આ સ્ટેજ સુધી રોજાને પહોંચાડવાની કામગીરીના ખર્ચનો અંદાજ આપને ટૂંકમાં જણાવવાનું કે આજ સુધીનો અંદાજિત ખર્ચ 5.5 લાખ રૂપિયા જેટલી થઈ ગયો છે, જેમાં અમુક અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થઈ ચૂકવવાની રકમ ગણતા લગભગ 5.80 લાખ જેટલું. ચોથી કામગીરી લાઇટની કોણ કરવાની, જ્યાં હાજી કરમ છે અમદાવાદ વાળા જેઓ પ્રવાસના મંડળની વિનંતીને માન આપી તૈયારી બતાવી છે. એના પર અમે દિલ્હી શુક્રવાર છીએ. 5મા પ્રોગ્રામમાં અલગ સરકાર માટે જેના મુલ્લા ઈરાની સાહેબ ગોપાલવાળા તેઓની કામગીરી માટે જે વિજય શબ્દો ના બોલું તો મારું આખું એનાઉન્સમેન્ટ અધૂરું લાગશે એવું લાગે છે. ઈરાની ભાઈઓ આ ઇમારત બનાવવા પાછળના 2 ગુણ સમાન છે. તેઓએ ખુલ્લું મહેનત અને ખરેખર સામાન્ય નિર્માણ તેમના એક ફૈસલા કેટલી સાહેબ જો વાત કરું તો એ હિન્દુસ્તાનના ખુલેમાં જ્યારે પોતાના પ્રોગ્રામ આવે છે એની ગમે તેવી આવક અને 8% પોતાની આવકના મનીઓવરથી જાતથી ગમે
جلے تجھ پہ آلے پیغمبر کے میں جلے رت وہ نے کاٹی فلک کے تلے رات بے وہ نے کھڑے فلک کے تلے کربلا 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 تارے روتے رہے چاند روتا رہا کربلا 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 تو نے بیمار کی وہ کراہیں سنی تو نے بیمار کی وہ کراہیں سنی جن میں احساس کی برچیاں جذب تھیں جن میں احساس کی برچیاں جذب تھے کربلا 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 روح کی چیخ تھی جن کی دھیمی صدا کربلا 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 تو نے دیکھا ویروں کو جاتے ہوئے تو نے دیکھا کتنا ارے باپ رے کل سے تو معلوم ہو گیا تھوڑا نہیں تھا آتا میں چلی جاؤں ایک سیکنڈ مکس ہو جاؤں کبھی